باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ عن ابی ہریرۃ عبد الرحمن بن صخر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فافعلوا منہ ما استطعتم فانما اہلک الذین من قبلکم کثرۃ مسائلہم واختلافہم علی انبیائہم رواہ صحیح بخاری۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، آج 10 رمضان المبارک ہے اور 40 نبوی کی آج 9 نمبر حدیث کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس حدیث کے اندر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض کیا گیا ہے اور کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے۔ اور ہمارے دین میں یوں سمجھیے کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ کوئی انسان کثرت سوال کرے۔ سوال ہوتے ہیں دو وجہ سے سوال انسان کرتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ انسان لا علم ہے، اسے معلوم نہیں ہے، تو اپنے علم کو بڑھانے کے لیے، اپنی علم کی جستجو پوری کرنے کے لیے سوال کرتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے کہ کسی کو پھنسانے کے لیے، کسی کے علم کا امتحان لینے کے لیے، اور یا جو ہے وہ ایک نیا فتنہ کھڑا کرنے کے لیے سوال کیے جاتے ہیں، اور اس پہ پھر سوال در سوال ہوتے ہیں، سوال در سوال ہوتے ہیں، پھر اس طرح کے سوالوں سے پھر منع کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث میں ان چیزوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس کام سے میں تمہیں روک دوں یا جس کام سے میں نے تمہیں روک دیا ہے اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ، اس سے دور رہو۔ وما امرتکم بہ فافعلوا منہ ما استطعتم، اور جس کام کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اپنی قدرت کے مطابق اس پر عمل کرو، یعنی جتنی قدرت ہے تمہارے پاس اس کے مطابق تمہارے اندر اللہ نے ایک استطاعت رکھی ہے، ایک شاکلہ، ہر انسان کا ایک شاکلہ ہے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کی وسعت سے زیادہ اس پر برڈن نہیں ڈالتے، اس پہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ تو جتنا اللہ نے تمہیں قوت دی ہے، قدرت دی ہے، اس کے مطابق تم اس پر عمل کرو۔ اب ہر انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی قدرت کتنی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ دین کے معاملے میں آج ہمارا رویہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہماری قدرت کم ہو جاتی ہے اور دنیا کے معاملے میں ہماری قدرت زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہمیں یہ کہے کہ بھائی فلاں جگہ پر 8 گھنٹے کام کرنا ہے اور اس 8 گھنٹے کے عوض آپ کو 8000 درہم ملیں گے، تو ہم میں سے ہر شخص کہے گا جی میں کروں گا۔ بلکہ اگر وہ کہہ دے جی کہ 10,000 درہم ملیں گے تو ہم ذرا مزید بڑھ چڑھ کے ہم کہیں گے۔ لیکن اگر کوئی ہمیں اس کے برعکس کہہ دے کہ جی یہ دین کا کام ہے اور یہ دین کی محنت ہے، کسی جگہ پر کوئی چٹائیاں لگانی ہیں، کوئی درس قرآن کا کام کرنا ہے، کوئی محلے میں گشت کا کام کرنا ہے، تو ہمارا جواب ہوگا کیا؟ میں نہیں کر سکتا، میرے اندر جو ہے وہ اس کی طاقت نہیں ہے۔ جی یہ اصل میں وہ دل کا چور ہے کہ جو ہمارے اندر موجود ہے۔ یعنی دنیا میں تو ہم کہیں گے کہ ہم بڑے سے بڑے، وہ ہمارے ہاں ایک بڑی بزرگ مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص نے باہر جانا چاہتا تھا، تو اس کی تبلیغ پہ جانا چاہتا تھا، تو اس کی بیوی اور اس کی والدہ رکاوٹ بن جاتے تھے۔ بیوی کہتی تھی تو ہمیں چھوڑ کر تبلیغ پہ جانا چاہتا ہے، تو بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں، یہ کیا کاہے کا کام ہے، گھر میں بیٹھو، ہمارے حقوق پورے کرو، روٹی روزی کماؤ۔ اور ماں کہتی تھی بھائی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو تبلیغ پہ جانا چاہتا ہے، میری خدمت کرو، تو میری آنکھوں سے دور نہ ہو۔ اچھا، اس نے اپنی ماں اور بیوی کو نا پھر سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن ہمارے ہاں یہ نا کہ جہاں سوئی اٹک جائے وہاں سے پھر بڑی مشکل سے ہٹتی ہے۔
تو ایک دن وہ گھر آیا بڑا پریشانی کے حالت میں، ایسے اس نے منہ بنایا ہوا اور بیٹھ گیا. تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ بیوی نے پوچھا کی ہوا جی، کیوں پریشان ہو سرکار؟ تو کہتا ہے آج میرا باہر کا ویزا آیا تھا تو 6,000 درہم پر منتھ تنخواہ تھی، تو میں نے انہیں منع کر دیا. بھائی بیوی بھی کہتی ہے کیوں منع کیا بھائی؟ ماں بھی کہتی ہے کیوں منع کیا؟ کہتا ہے وہ میں نے کہا ماں کے قدموں میں جنت ہے، تو میں اتنی دور جا کے کیا کروں گا؟ ماں کے پاس رہوں گا، خدمت کروں گا. درموں کو چھوڑو، اللہ دینے والا ہے، دے گا. اور بیوی سے بھی کہا کہ بیوی تمہاری ضروریات ہیں گھر کی، تمہیں چاہیے ہوتا ہے، تو میں تو ہر وقت تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں، میں تو دور. تو ماں نے کہا بیٹا یہ کیا ہے، 2 سال تو ایسے گزر جاتے ہیں جیسے پتہ ہی نہیں چلتا، آپ جاؤ اور ہو جائے گا کام. تو بیوی نے بھی کہا نہیں کیا 2 سال کیا، میں تو 6 سال بھی انتظار کر لوں گی، کوئی بات نہیں ہے، آپ جائیں باہر. تو یہ ہماری حالت ہے. دین کے کام کے لیے ہم نکلنا چاہیں گے تو گھر والے بھی رکاوٹ ڈالیں گے، بیوی بچے بھی راستے کی دیوار بن جائیں گے، اور دنیا کے لیے سارے کہیں گے کرو کرو، شابش ملے گی، اپریشیٹ کیا جائے گا، لیکن دین کے لیے کوئی نہیں کرے گا. تو یہ اصل میں ہے ہمارے ہاں کا معاملہ. یعنی نماز کو اور روزے کو اور دین کے کام کو ہم نے اکثر جگہوں پر دعا پہ رکھا ہوا ہے. کسی شخص کو کہا جائے بھائی تم نماز نہیں پڑھتے ہو، نماز پڑھا کرو، تو کہے گا حضرت دعا کر دیا کریں. بھائی روزہ رکھا کرو، تم ہٹے کٹے ہو، تمہیں اللہ نے صحت دی ہے، جان دی ہے، روزہ رکھا کرو. کہا حضرت دعا کر دیا کریں. اور بھائی زکوٰۃ دیا کرو، اتنا تمہارے پاس اللہ نے مال دیا ہوا ہے تو تم زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، حضرت دعا کیا کریں. اچھا کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت دعا کریں، صبح میں نے دکان پہ جانا ہے، دکان پہ چلا جاؤں، میرے لیے دعا کیا کریں. حضرت میں نے بیوی کو شاپنگ کروانی ہے، ذرا میرے لیے دعا کریں، میں بیوی کو شاپنگ کروا لوں. حضرت میں نے بچی کو اسکول چھوڑنا ہے، میرے لیے دعا کریں. نہیں، دین کو ہم نے دعاؤں پہ لگا دیا. یہ اصل میں ہمارے دل کے اندر کا چور ہے. ہر بندے کو معلوم ہے کہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے، اللہ کو بھی معلوم ہے کہ میں نے اس بندے کو کیا دے کے بھیجا ہے. اس لیے امتحان اس کے اوپر ہوگا جو دے کر بھیجا گیا ہے، اس پہ نہیں ہوگا کہ کتنا اس نے، نہیں، جو دے کے بھیجا ہے اس کے مطابق کتنا کیا ہے. قوت ملی ہے، دن کے 10 ہزار کما رہا ہے اور دین میں ایک وقت لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ پوچھا جائے گا بھائی دنیا تو بنا رہا تھا، بڑے بڑھ چڑھ کے محنت کر رہا تھا، اور دین کے کام کے لیے تیرے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے، محنت ہی نہیں. تو یہ بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بڑی اہم بات ہے جس کی طرف ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے. فرمایا جا رہا ہے وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جس کام سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کو کرو تو اپنی قدرت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جو ہے وہ اس کو کرو. اور یہی مضمون سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو تمہیں اللہ کے رسول دے دیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو. اور وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تمہیں منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ، اس سے باز رہو. اب آپ دیکھیں کہ جب انسان کی مت ماری جاتی ہے نا، تو ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ نا غلط کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی منع کہاں کیا گیا. یعنی ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو کام دین میں نئے نئے ہیں جو تم نے ایجاد کر دیے ہیں، اس کی تو کہیں کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو کہتے ہیں جی منع کہاں کیا گیا، اس کی دلیل لاؤ. تو یہ دلیل ہے وہ جو منع کیا گیا ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں رسول اللہ دیں وہ تم اسے کو مضبوطی سے تھامو. آپ کا عمل، آپ کی گفتگو، آپ کا کردار، آپ کا قولی عملی فعلی ہر قسم کی کام وہ ہمارے لیے کیا ہے، دلیل ہے، اس کو پکڑ لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے وہ روک دیں، جس سے منع کر دیں، اس سے دور رہو. یہ ہمارے لیے دلیل ہے. پھر آگے فرمایا اللہ کے رسول نے فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ کثرت مسائلہم واختلافہم علی انبیائہم، اور جان لو تم سے پہلی قوموں کو اس چیز نے ہلاک کیا کہ وہ بہت سے سوال کرتے تھے اور اپنے انبیاء سے ڈھیٹ بازی، حجت بازی کرتے تھے. 2 چیزوں سے اس حدیث میں روکا گیا. دیکھیں، ایک کثرت سوال اور دوسری ہے انبیاء سے حجت بازی. اور کثرت سوال کے حوالے سے جو سابقہ عوام کا معاملہ رہا ہے کہ ان کے نبی جب بھی کوئی حکم دیتے تو وہ آگے سے سوال کرتے، حضرت اگر اس طرح ہو جائے تو کیا ہوگا، اگر یوں ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. اس طرح کے بے تکے سوالات، ایسے جیسے وہ سورہ بقرہ کے اندر گائے ہے، اللہ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، تو کہتے ہیں کہ جی گائے کیسی ہو،
پھر کہا کہ جی گائے کیسے رنگ کی ہو، کہاں کی ہو. یہ سوال کرتے کرتے انہوں نے بے تکے سوال کر کر کے اپنے آپ کو پھنسا لیا. اس لیے اگر انسان ایسا کرے گا، اور اس سے روکا کیوں گیا کہ بھائی کثرت سے سوال سے بعد آ جاؤ، کیوں روکا گیا کہ اس کی وجہ سے اگر تم نے کھلا چھوڑ دیا سوال کرتے کرتے تو تم اپنے لیے دین کا دائرہ تنگ کر لو گے. جیسا ایک بڑی بہت مشہور روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہے اس کے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دی اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض اللہ علیکم الحج، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، فحجوا، پس تم حج کرو. یعنی اللہ نے تم پر کیا کیا؟ حج کو فرض کیا، تم حج کیا کرو. ایک شخص کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ کیا یہ ہر سال فرض ہے؟ تو رسول اللہ خاموش ہے. اس نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے. اور بعض روایات پہ آتا ہے کہ آپ نے چہرے کو بھی پھیر دیا. تو تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ الفاظ فرمائے، لو قلت نعم، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو پھر حج ہر سال فرض ہو جاتا. اب بتائیے زندگی میں ایک مرتبہ ہی کرنا کتنا مشکل ہے، تو اگر ہر سال فرض ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ دین کا دائرہ تنگ ہو جاتا نا. تو سوالات در سوالات کر کے ہم اپنے لیے خود دین کا دائرہ تنگ کر دیتے ہیں. اس لیے کثرت سوال سے جو ہے منع کیا گیا ہے. آپ نے اس کو ڈانٹ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ دیا اور فرمایا اگر میں کہہ دوں ہاں تو ہر سال فرض ہو جائے گا اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو، لہذا اس طرح کے سوالات مت کرو اور شریعت کا دائرہ کار تنگ نہ کرو. جسے اللہ نے وسیع رکھا ہے اسے وسیع رہنے دو. یہ ہمارے لیے بڑی اہم رہنمائی ہے. آج بھی ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ، کہ وہ تکلف کرتے ہیں. اور یا یوں سمجھیے کہ میں مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، ہمارے استاد یہ مثال دیا کرتے تھے کہ کچھ لوگوں کو تقویٰ کا ہیضہ ہو جاتا ہے. یعنی یہ کہ جو چیز کھلی حرام ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی نا کہ ان الحلال بین و حرام بین، حلال بھی بین ہے حرام بھی بین ہے. لیکن کیا ہے کہ جو بیچ میں جو چیزیں ہیں مشتبہ ہیں اس سے کہا دور رہو اور باقی چیزوں پر اس کو استعمال کرو. اور مجھے اور آپ کو رہنمائی کیا دے دی، آپ کو اور مجھے سمجھایا گیا. جب پوچھا گیا، ایک شخص نے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفتی نفسی کا، اپنے نفس سے پوچھو، استفتی قلب کا، اپنے دل سے پوچھو. یہ تمہارا دل جو ہے نا، یہ اندر بیٹھا ہوا ایک مفتی ہے، ہر انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ خود بتا دے گا یہ تم نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے. اور وہ میں نے نور الدین زنگی کا واقعہ بھی آپ کو سنایا تھا. حالانکہ اس کو فتویٰ مل گیا تھا کہ بھائی شراب پلا سکتے ہو آپ اپنے بیٹے کو اس کی جان بچانے کے لیے، لیکن اس نے کہا جب زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے تو میں اپنے بیٹے کو حرام کیوں پلاؤں. فتویٰ مل گیا، حالانکہ جائز چیز کا معاملہ مل گیا، لیکن اس کے دل نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں، اس نے نہیں کیا. تو اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے جو انسان کو بتا دیتا ہے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ صحیح کر رہے ہو. اس کے اندر شابش ملتی ہے، اگر وہ اچھا کام کرے، برا کام کرے تو اندر سے کچوکے لگاتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان اس اپنے ضمیر کے اوپر چادریں چڑھا چڑھا کر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو سلا دیتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں جو ایسے لوگ پیدا ہو گئے نا، پھر ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے. دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو ان کے ہاں فتوے ہیں، اور بڑے بڑے سری حرام کو ہنین مرین کھا رہے ہیں. مثلا کسی نے رفع یدین نہیں کیا تو اس کی نماز باطل ہونے کا فتویٰ صادر ہو جاتا ہے، جبکہ سود کے بارے میں کوئی پرواہ ہی نہیں. تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں گا، نہ میں تمہیں ٹوکوں گا نہ تم مجھے ٹوکو گے. آج کل ایسی صورتحال ہے کہ ذرا سا اختلاف یا ذرا سا کوئی فرق سامنے آ جائے تو خاص مذہبی ذہنیت کے حامل لوگ یکدم آپے سے باہر ہو جائیں گے. اور اس حوالے سے وہ جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا تبصرہ ہے، جملہ ہے، وہ بہت پیارا ہے. انہوں نے ایک یہودی علماء سے یہ بات کہی تھی اور اسے کہا تھا اے فریسیو، تمہارا حال یہ ہے کہ تم مچھر چھانتے ہو اور اونٹ پورے کے پورے نکل جاتے ہو. مچھروں کی تمہیں بڑی فکر لگی ہوئی ہے کہ کوئی آگے نہ نکل جائے، اور اونٹ پورا ہی نکل جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پورا کا پورا ہی کھا جاتے ہو. یہ ہماری باتیں ہیں. آج ہم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو دوربین لگا کر بیٹھے ہوں گے
یہ کیسے ہو، ایسے نہیں، اور بڑے بڑے حرام ہمارے ہاں چل رہے ہیں مزے کے ساتھ، ہم کھا رہے ہیں اس کو، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ یعنی اس کو آپ یوں بھی سمجھ لیجئے، ذرا معذرت کے ساتھ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی اس پہ بڑی فکر ہوگی کہ پانچے اوپر ہیں یا نہیں ہیں، ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی ہے یا نہیں رکھی ہوئی ہے، ہاتھ نماز میں کہاں باندھنے ہیں، ادھر باندھنے ہیں ادھر باندھنے ہیں، اس پہ بڑی فکر ہوگی۔ کوئی بیچارہ ذرا سے نیچے ہاتھ باندھ لے گا تو اس کی نماز نہ ہونے کا فتویٰ جاری ہو جائے گا، اور اگر جو ہے وہ کچھ اور معاملات نہیں کرتا تو اسی بات پر اس کو مسجد سے داخلہ بند کر دیا جائے گا۔ لیکن حرام وہ بھی کھا رہا ہوگا، یہ بھی کھا رہا ہوگا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جھوٹ وہ بھی بول رہا ہوگا، یہ بھی بول رہا ہوگا، دھوکہ دہی وہ بھی کر رہا ہوگا، یہ بھی کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے معاملات۔ اچھا، ہمارے یہاں معاملات میں تو دین ہے ہی نہیں ہے نا، ہمارے یہاں معاملات کا معاملہ اگلی حدیث کل جو ہم پڑھیں گے اس کے اندر یہ معاملات آ جائیں گے۔ معاملات میں ہم دین سے بالکل کورے۔ ہمارا اب جو دین جو ہے، ہمارا دین صرف اور صرف رہ گیا نماز روزے کی حد تک، مسجد کی حد تک، اور اس میں بھی ہم اتنے میل میخ نکالتے ہیں کہ وہ وہی بات مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی مچھر چھانتے ہیں اور اونٹ پورے کے پورے نکل جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کثرت سوال سے منع کیا، ہاں سوال کریں، جب انسان کو کوئی چیز پتہ نہ ہو تو اس کو پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پوچھ لینا چاہیے۔ پوچھنے کے طریقے ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں، انسان پوچھ کر اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے، لیکن کسی کا امتحان لینے کے لیے یا چھوٹی چھوٹی باتوں کی میل میخ نکالنے کے لیے سوال کرنے سے بچیں، تاکہ دین کا جو وسیع دائرہ ہے وہ تنگ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے دین کو وسیع کیا اور آسانیاں پر یسروا، اللہ کے دیکھیں ان الدین یسر، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دین بہت آسان ہے۔ لیکن آج ہم نے کیا، یہ فتوے لے لے کے دین اپنے لیے مشکل بنا دیا، اور آج ہمارے لیے دین پہ عمل کرنا بھی اتنا مشکل ہو گیا۔ کیوں کہ ہم نے اپنے آپ کو اس مشکل گھاٹی میں ڈال دیا، لے کے فتوے وہاں پہنچا دیے۔ تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ انسان کو مسئلہ ہو تو فتویٰ نہ لے، نہیں، جب ضرورت ہو کسی بات کی پوچھنے کی تو پوچھے ضرور، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں میل میخ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا۔ دوسری بات جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منع کیا وہ ہے واختلافہم علی انبیاء، انبیاء سے اختلاف، انبیاء سے حجت بازی کرنا، انبیاء کو تنگ کرنا، اس سے بھی بچنے کی جو ہے وہ منع کیا گیا۔ اب یہ کیا ہوگا، اس سے ذرا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو انبیاء سے اختلاف اور حجت بازی تو اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے تو آپ سے بار بار سوال کر کے، آپ کو تنگ کر کے، اور جو بھی معاملات تھے دین کے اس حوالے سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑے کرنا، یہ اس وقت کا معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی کی حفاظت کی اور بہت سے معاملات سے آپ کو بچایا، اور اس وقت کے لوگ کرتے تھے، پچھلے سابقہ انبیاء کے بہت سے معاملات موجود ہیں۔ اور آج کے دور میں دیکھیں کہ جو ہمارے ہاں فقہی اختلاف ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ شدت نہیں ہونی چاہیے، یہ شدت سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ شدت انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے، اور انبیاء سے تو اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے۔ میرا اور آپ کا ماننا ہے کہ سارے انبیاء اللہ کے رسول نبی ہیں، ان کا ادب احترام اور ان کی جو بھی جائز ان کا مقام ہے اس تک ان کو رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور پچھلے لوگوں کی طرح کٹ حجتی کرنا اور انبیاء کو ستانا یہ مناسب نہیں ہے۔ آج کے دور میں اس کی یہ تعبیر بھی ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا حکم نہیں ہے ان کو نہ کرنا، یہ انبیاء سے حجت بازی ہے، یا دیدہ دلیری سے ان کا انکار کرنا، یا اپنی رائے کو فوقیت دینا اور انبیاء کی رائے کو، انبیاء کی بات کو پیچھے کر دینا، یہ بھی بہت برا فعل ہے۔ تو آج کی حدیث میں ہم نے جو بات پڑھی ہے اس میں بڑی اہم ہمارے لیے رہنمائی آئی۔ نمبر ایک یہ کہ جو رسول اللہ دے دیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور جس سے منع کر دیں اس سے دور ہو جائے۔
اور کثرت سوال نہیں کرنا، اور انبیاء سے حجت بازی نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 4 باتوں کو ذہن میں رکھنے کی اور پھر یہ ہے کہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔